ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے اس کے اندر نجات ہے، اس میں کامیابی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آدمی سے محبت بھی کرتا ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا عمل کیا جائے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، تو ایسا عمل کبھی بھی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، مومن آدمی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق وضو کرے گا، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وضو کرنے سے آدمی کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر سنت والا عمل کیا جائے، اگر سنت کے خلاف وضو کیا جائے گا تو پھر اس کے گناہ کیسے جڑیں گے؟ بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ان کو کوئی نہ کوئی فتنہ آ کر ڈانپ لے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعت والا کام کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، آپ کے دین میں کمی بیشی کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہ تو کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں تو جب وضو کرتے ہیں تو ساتھ وہ گردن کا مسح بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے گردن کا مسح کرنے کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، سنت کے خلاف کام نہ کریں، وہی عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں 3-4 کے قریب وہ ضعیف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے اس پر انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ گردن کے مسح کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اور میرے بھائیوں، گردن کا مسح کرنا نہ تو فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ 3 مرتبہ آپ اپنے اعضاء کو دھو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو دھویا نا فقد عصا وتعدى وظلم، آپ نے فرمایا کہ اس نے برا کام کیا، وہ حد سے بڑھ گیا، کیونکہ میری سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ تو میرے بھائیو، جتنا دین بیان کیا گیا ہے اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس میں ہم کمی کر دیں یا ہم اس میں اضافہ کر دیں۔ تو میرے بھائیو، وضو میں گردن کا مسح کرنا میں نے بتایا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایت جس میں یہ ہے کہ جو گردن کا مسح کرے گا اس کے گردن میں توق نہیں ڈالا جائے گا، یہ ساری کی ساری ضعیف روایات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے وہ بات پھیلا دی جو میں نے نہیں کہی، میں نے وہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔